اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس رکوع سے شرک فعلی کی تردید کی جائے گی اور یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس طرح تم نے اپنے قول اور اپنے اعتقاد کے اندر اللہ کا شریک نہیں بنایا، تم ملت ابراہیمی پر قائم ہو کہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ اپنے قول کے اندر اور اپنے عقیدے میں اللہ کے غیر کو کیا ہے جگہ نہیں دیتی تھی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح تم بھی کیا ہے قولی اور اعتقادی طور پر شرک نہ کرنا بلکہ عقیدہ توحید کو کیا ہے اختیار کرنا۔ اب یہاں سے دوسری جو قسم ہے کہ شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے کہ اپنے افعال میں اللہ کا شریک نہ بنانا، کہ جو افعال تم کرتے ہو یعنی جو قربانی کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، وہ صرف اللہ کے لیے کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کھانا اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا، یعنی کسی حلال چیز کو حرام نہ ٹھہرانا، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کریم کے پاس ہے۔ ان آیات کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزلت الآیت فی الذین حرموا علی انفسہم الصوائب والفصائل والبحائر، تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہوئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر صوائب، وسائل اور بحائل کو کیا کیا تھا، حرام کر دیا تھا۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ یہ بنو ثقیف، بنو خزاع اور بنو بدلج کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر جانوروں کو کیا ہے حرام کر دیا تھا، کہ ان جانوروں کو جو مشرکین کے نام پر کیا ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، وہ جدھر سے جو مرضی یہ کھائیں پئیں، ان کو کیا ہے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا اور ان کو کھاتا کوئی نہیں تھا، ان کے بارے میں یہ کیا ہے نازل ہوئی ہیں۔ اور تفسیر احمدی کے اندر یہ ہے کہ وقت فسرہا بعضهم بالبحیرہ والصائبہ والوسیلہ والحام، یعنی کل البحیرۃ واخواتہا ولا تاکلوا المیتۃ واخواتہا، کہ یعنی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، خام جو لوگوں نے اپنے اوپر حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہے بلکہ ان کو کیا کرو، کھاؤ پیو، اور مرداروں کو اور اس کی جو بھی مثل ہیں ان کو نہیں کھانا۔ پوری تفسیر انشاءاللہ ان چیزوں کی سورہ مائدہ کے اندر آئے گی۔ یا ایھا الذین یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو ہم نے زمین کے اندر پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں جو زمینوں کے اندر ہم نے رکھی ہیں ان کو کھاؤ پیو۔ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ چلنا شیطان کے قدموں کے پیچھے، یعنی جو اس کے اثر ہیں، جو ان کے وسوسے ہیں اس کے پیچھے تم نے نہیں چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے چھپ کر دشمن بنا ہوتا ہے، سامنے سامنے سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، دوست بنا ہوتا ہے تو چلو اس کی باتوں میں آ بھی جاتا ہے، یہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ جنت کے اندر تمہارے جد امجد کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا اور اس کی وجہ سے تم زمین پر آئے ہو، تو آج اسی کی تم پھر مان رہے ہو۔ اعلانیہ دشمن ہے، تم بھی اعلانیہ اس سے کیا کرو، دشمنی کرو اور تم کیا کرو، عقیدہ توحید کو مانو۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، سوائے اس کے نہیں وہ تو تمہیں حکم کرے گا برے کاموں کا، والفحشاء اور بے حیائی کے کاموں کا۔ برے کاموں کا حکم کرے گا یا بے حیائی کے کاموں کا حکم کرے گا؟ بے حیائی کے کام یہی ہیں کہ ننگا طواف کرنا وغیرہ، وہ لوگوں کو سکھا دیا کہ لوگ جا کر شریعت کا جو حکم تھا اس کو بدل دیا اور وہاں پر ننگا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اور السوء سے مراد وہ افعال ہیں جو عقلاً برے اور کبیح ہوں، اور الفحشاء وہ جن کو شریعت نے بھی کیا ہے برا ٹھہرایا ہو۔ یہ دونوں یہ ان چیزوں کو وہ حکم کرتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو یہی تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم برے کام اور بے حیائی کے کام کرو۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ تو کہ تم جھوٹ گڑو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے ہو، بغیر علم کہ تم کیا ہے اللہ کے اوپر باتیں گڑو کہ جو اللہ نے حلال کی ہیں تم ان کو حرام کرنا شروع کر دو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے قرآن مجید، قالوا بل نتبع، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کو جس پر ہم نے دیکھا ہے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بلا ان کے آباء و اجداد نہ کوئی بات سمجھتے ہوں اور نہ وہ راہ سیدھی پر ہوں. یعنی راہ سیدھی تمہارے پاس آ گئی ہے تو تمہارے آباء و اجداد اگر کسی غلط کام کرتے تو تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی پیروی کرنی ہے کہ جس سے تمہیں ماں باپ دیا ہے اور ماں باپ کو اولاد دی ہے. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. یہ مشرکین کی اور کفار کی بے حسی ہے کہ ان کی مثال ایسی دی جا رہی ہے جیسے کوا کائیں کائیں کرتا ہے نا تو کاں کاں کا صرف شور آتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی بات کے اندر کہ اس کا مقصد کیا ہے. ومثل الذين كفروا، مثال ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، کمثل الذی ینعق، مثل اس بندے کے جو پکارتا ہے، بما لا یسمع، کہ ایسی چیز کو کہ جو نہ کچھ سنتی ہے، الا دعا و ندا، سوائے پکارنے اور چلانے کے. اب باہیں میں ان کو آوازیں دو تو ان کو کیا ہے، صرف یہی سنی گا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو ایسے ہی کفار کو بھی کیا ہے، ایسی آپ شریعت کی بات بتا رہے ہو تو ان کے کانوں میں کوئی آواز جا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان سے وہ کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے جو ان کی توفیق تھی وہ سلب ہو گئی. سمن بکمن عمجن، بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے. یہاں پر دیکھیں پہلے رکوع کے اندر بھی کیا ہے، جب توحید کی بات ہو رہی تھی، کولی توحید کی، تو وہاں پر بھی کیا ہے، سمن بکمن عمجن فہم لا یرجعون، وہاں پر بھی ذکر تھا. اب یہاں پر جب شرک فعلی کی بات تردید کی گئی تو یہاں پر بھی کیا ہے، ان چیزوں کا کیا ہے، اعادہ کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے کیا ہے، بندگی کا ارادہ رکھتے ہو. یعنی اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، جو تمہیں ہم نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کھانا ہے، ان کو حرام نہیں کرنا ہے. عملی طور پر کیا ہے، شکر ادا کرو. اگر تم اسی کی بندگی کا کیا رکھتے ہو، ارادہ رکھتے ہو. وہاں پر دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ذکر کیا، اور یہاں پر ایاہ تعبدون مفعول بھی کو پھر مقدم کیا. تو پھر وہی حصر کا معنی حاصل کرنا ہے کہ جیسے تم نے قولی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ بنایا اللہ تعالیٰ کا، اس طرح تم نے فعلی عبادت میں بھی تم کسی کو شریک نہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہو. تو پھر یہ کیا ہے، توحید والی یہ بات ہے، یہ تم ایسی کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس کے صرف ہم کیا کریں گے، دو جو باتیں ہیں ان کو ذکر کریں گے، باقی کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر. انما حرم، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کریم نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، یعنی بغیر ذبح کے، جس کو کیا ہے، جو بغیر ذبح کے مار جائے، والدم، اور خون کو بھی حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی حرام کیا ہے، وما، اور اس جانور کو بھی حرام کیا ہے، اہل به لغیر اللہ، کہ جس پر پکارا جائے اللہ کے غیر کا نام. فمن استر غیر باغ ولا عاد، بس وہ کہ جو مجبور ہے، بے اختیار ہے، بے بس ہے، غیر باغ، نافرمانی کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ولا عاد، اور نہ زیادتی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فلا اسم علیہ، تو اگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کھا لیا، کوئی جنگلوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دریاؤں میں پھنسا ہوا ہے، تو اس نے اگر کوئی مردار میں سے کچھ کھا لیا تو پھر اس پر اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے، صرف جان بچانے کے لیے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، حلال کو کھاؤ. حرام کردہ چیزیں کیا ہیں، وہ یہ ہیں، پہلے نمبر پر کیا ہے، مردار ہے، جس کو ذبح کے بغیر کیا ہے، شرعی طور پر ذبح نہ کیے جائے، اور وہ کیا ہے، پاک چیز ہو، پہلے ایک پاک ہو، پھر اس کو شرعی طریقے سے کیا ہے، حلال کیا جائے تو وہ کھانی ہے. اگر خود مار گئی تو اس کو تم نے نہیں کھانا. والدم، اور خون بھی نہیں کھانا. یہ دیکھیں اوپر ترقی ہے،
یعنی مردار حرام اس وجہ سے ہوا کہ اس کے اندر خون رہ گیا اور اس کے اوپر کلمہ نہیں پڑا گیا تو وہ حرام ٹھہرا. اب خون اس سے بھی بڑا حرام. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت شریعت نے اس کو بھی کیا ہے، منع کیا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. وما اہل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد. اور وہ جانور جن پر جو کسی غیر اللہ کی کیا ہے نامزد کر دیے جائیں تو وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے، حرام ہے. اس کی پوری تحقیق انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کی جائے گی. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک قولی اور شرک فعلی دونوں سے بچائیں، اور عقیدہ توحید ہم قول سے بھی اقرار کریں اور فعل سے بھی اس کا اقرار کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.